بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستوں، سبسکرائب کریں میری یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہاں اس جہنم میں پھنس گئے۔ میں یہ سب سن کر سخت پریشان ہوا۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں میاں جی؟ بس چپ کر کے نماز پڑھیں اور پڑھائیں۔ دن کے وقت کچھ بچے آ جایا کریں گے، ان کو قرآن پڑھا دیں، باقی بس اپنے کام سے کام رکھیں گے تو کوئی تنگ نہیں کرتا یہاں، بلکہ مسجد کا امام اچھا ہو تو گناہوں کی اس بستی میں لوگ صرف عزت کرتے ہیں۔ غلام شبیر نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا تو میری جان میں جان آئی۔ انہی شروع کے امام میں ایک واقعہ ہوا۔ پہلے دن ہی دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ غلام شبیر نے جا کے دروازہ کھولا اور پھر ایک کھانے کی ٹکی چھتری لے کر اندر آیا۔ میرا سوالیہ نگاہوں کے جواب میں کہنے لگا، نورا نے کھانا بھجوایا ہے، پڑوس میں رہتی ہے، کچھ نہ بولو نہ صحیح۔ مجھے کوئی شک گزرا، سوچا کہ کوئی اللہ کی بندی، اور پھر امام مسجد کے گھر کا چولہا تو ویسے بھی کم ہی جلتا ہے۔ بہرحال جب اگلے 2 دن بھی یہ ہی معمول رہا تو میں نے سوچا کہ یہ کون ہے جو بغیر کوئی احسان جتائے احسان کیے جا رہی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ہی تھا جب غلام شبیر کو آواز دے کر بلایا اور پوچھا، میاں غلام شبیر، یہ نورا کہاں رہتی ہے؟ میں چاہتا ہوں میری گھر والی جا کر اس کا شکریہ ادا کر آئے۔ غلام شبیر کے تو احسان قطع ہو گئے یہ سن کر۔ میاں جی، بی بی نہیں جا سکتی؟ جی ہاں جی۔ وہاں میں نے حیرانی سے مزید استغفار کیا تو گویا غلام شبیر نے پہاڑ ہی توڑ دیا میرے سر پہ۔ میاں جی، اس کا پورا نام تو پتہ نہیں کیا ہے، مگر سب اس کو نورا کنجری کے نام سے جانتے ہیں۔ پیشہ کرتی ہے جی، پیشہ کرتی ہے، یعنی طوائف ہے، اور تم ہمیں اس کے ہاتھ کا کھانا کھلاتے رہے ہو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ غلام شبیر کچھ شرمسار ہوا میرا غصہ دیکھ کر، تھوڑی دیر بعد ہمت کر کے بولا، میاں جی، یہاں تو سب ایسے ہی لوگ رہتے ہیں، ان کے ہاتھ کا نہیں کھائیں گے تو مستقل چولہا جلانا پڑے گا، جو آپ کی تنخواہ میں ممکن نہیں۔ یہ سن کر میرا غصہ اور تیز ہو گیا۔ ہم شریف لوگ ہیں غلام شبیر، بھوکے مر جائیں گے مگر طوائف کا ہاتھ کا نہیں کھائیں گے۔ میرے تیور دیکھ کر غلام شبیر کچھ نہ بولا، مگر اس دن کے بعد سے نورا کنجری کے گھر سے کھانا کبھی نہ آیا جس مسجد کا امام میں تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس کا کوئی نام نہیں تھا، بس ٹبی مسجد کے نام سے مشہور تھی۔ ایک دن میں نے غلام شبیر سے پوچھا کہ میاں، نام کیا ہے اس مسجد کا؟ وہ ہنس کر بولا، میاں جی، اللہ کے گھر کا کیا نام رکھنا، پھر بھی کوئی تو نام ہوگا، سب مسجدوں کا ہوتا ہے۔ میں کچھ کسنا کے بولا، بس میاں جی، بہت نام رکھے، جس فرقے کا مولوی آتا پچھلا نام تبدیل کر کے نیا رکھ دیتا، آپ بھی کچھ اچھا سا رکھ دیں۔ وہ سر جھکاتا ہوا بولا، میں سوچ میں پڑ گیا، گناہوں کی اس بستی میں اس واحد مسجد کا کیا نام رکھا جائے، کیا نام رکھا جائے مسجد کا؟ ہاں موتی مسجد ٹھیک رہے گا، گناہوں کی کچرے میں چمکتا پاک صاف موتی۔ اس ویڈیو کے لیے اللہ بس ملتے اگلی ویڈیو میں اس کا 3rd پارٹ انشاءاللہ عز و جل جلدی آئے گا۔